7 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے پاکستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک طویل وقفے کے بعد 7 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے پاکستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سول ایویشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 سے زائد غیر ملکی فضائی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ مذکورہ غیر ملکی کمپنیوں نے سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان سے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا۔ غیر ملکی کمپنیوں میں برٹش ایئر ویز، جرمنی فضائی کمپنی لفتھانسا، ناروے کی نیروجن ایئر، سعودیہ کی نجی فضائی کمپنی کے علاوہ ایئر فرانس بھی شامل ہیں، جبکہ مزید 2 سے 3 پرائیویٹ غیر ملکی ایئر لائنز نے بھی پاکستان میں اپنے آپریشنز بحال کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ برٹش ایئر ویز اور سول ایویشن اتھارٹی کے مابین مذاکرات بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز نے 2 جون سے پاکستان میں فلائٹ آپریشنز شروع کرنے کا اعلان کیا۔ برٹش ایئر ویز کا پاکستان میں فلائٹ آپریشنز رواں برس 2 جون کو شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ایئر لائن کے ترجمان نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پہلی پرواز 2 جون کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے اڑان بھریں گی۔ ترجمان نے بتایا کہ اس پرواز کی ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا اور موسم گرما کی تعطیلات کے پیش نظر ٹکٹ کی قیمت 447 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، جس میں تمام چارجز اور ٹیکس شامل ہوگا۔ برٹش ایئر ویز کی ہفتے میں 3 پروازیں 757 ڈریم لائنز پر اسلام آباد آئیں گی، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ آسانی کے تحت اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایئر لائن کے اس اعلان کی وجہ سے پاکستان میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں برٹش ایئر ویز نے دوبارہ پاکستان سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ برطانوی ہائی کمشنر رچرڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے برٹش ایئر ویز نے پاکستان میں 10 سال کے بعد فلائٹ آپریشنز بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ برٹش ایئر ویز کے اس اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ملک میں سرمایہ کاری لانے اور عالمی سطح پر ملک کا بہتر امیج بنانے پر کافی سراہا جا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔